Gohar Shahi Marhaba. Yesterday, I spoke about spiritual revolutions. And these revolutions were brought about messengers. And these revolutions were part of different religions. And we also discussed yesterday that there had been 14,000 different Adams in this world. Generally, it is believed by almost all religious people, by almost all religions, that there was only one Adam, and the entire human community is a progeny of one Adam. His Divine Grace, Lord Ra Riaz Gohar Shahi, has discussed this issue on a very lengthy scale in his book. Interestingly enough, when Sarkar mentions complexions of different people, Sarkar said, some people believe that Africans are black by complexion because there is too much sun in Africa. But this is not the case, right? Some white people also live in Africa, and they have been living there for the past many uh, decades. They're still white. I mean, like Africa, India, Pakistan, and Bangladesh, they're also um, hot countries. But not everybody in Pakistan is, black by complexion. They may be brown, not black. I mean, it is so authoritative what comes from His Divine Grace, Lord Ra Riaz Gohar Shahi, in terms of putting forward different secrets pertaining to humanity and secrets pertaining to God. Another very authoritative argument comes from His Holiness Gohar Shahi in relation to establishing the fact that there was not just one Adam, there were more than one. And these arguments from His Holiness Gohar Shahi are so solid, concrete, and evident and obvious. You do not need to verify it. For example, people of China have a different body shape. They look different. People from China, people from Japan, South Korea, all these people are very similar to each other. Not exactly the same. They have a good amount of resemblance among them. However, people who come from Middle Eastern Asia, they have similar faces. Like people from India,
Pakistan, Bangladesh, they have similar faces. And then people from Arabian Peninsula, they have similar faces. And then you go to Africa. I mean, if you ask a Pakistani and an Indian and a Bengali and an Arab, an African, stand in a queue and then look for yourself and ask yourself, are all these men come from the same progeny of one Adam? The answer is no. This is another evident and very authoritative argument that there had been more than just few Adams. Upon one of the visits of His Holiness Gohar Shahi to USA, when His Holiness Gohar Shahi was visiting Arizona, one of the Red Indian tribal um, leader came to see Sarkar. And Sarkar asked him, "Where do you think your Adam came from?" And he said, "According to our religious books, he came from Middle East." He was referring to Adam Safiullah. However, he said, according to their cultural and historical books and oral history, their Adam came from the mountains of South Dakota. There have been many travelers in the world. Now, the world is so small because of the new inventions, jet aeroplanes, and then now internet. Everything is close by. It's become a global village now. However, few hundred years back, people would only come to know about other human beings who live in remote places through stories compiled by international travelers like Ibn Battuta, Vasco da Gama, some 500 years ago, more or less, when Spain, after the fall of Ottoman Empire, when Spain was ruled by Christians and the king Alexander and his wife Isabel, he sent Columbus to discover more areas of the world so that they can expand Christianity. And that was the first time he made a boat which was propelled by a motor. Before this invention, they would only use a paddle boat, chabbu wali. And with that paddle boat, you cannot cross over Atlantic. Atlantic is so aggressive. And he went to Northern America. And when he saw people, first he realized he was in India. So when he arrived, he thought he was in India. And when he saw people, he called them Red Indians. And this was the first time somebody from outside America was visiting America. Columbus. The Chinese have a different temperament. Japanese have a different temperament.
Indian and Pakistanis and Bengalis have different temperament, and Arabs have a different temperament, you know, and it's very famous. Middle Eastern temperament is historically known as Mediterranean temperament. You know, if you want to say to somebody you're very aggressive, you simply say, "Oh, you seem to have a Mediterranean temperament." And then if you go to Puerto Rico, their faces are different. And then we have South America. We were visiting Mexico and we realized their faces are different. Their temperament is different. And now we're going to South America, Peru. Let's see what happens. And then we have these white people. We have white people in Canada, in USA, and also in Mexico, and in England, all over Europe, and then Australia, New Zealand, and South Africa, Zimbabwe, the white people. There was a man called Charles Darwin, and he came up with a theory. He said a man became a man through a process of evolution. Initially, he was an ape. Then, with the passage of time, he went through evolution. His backbone was curvaceous, his hand was slightly bent, and then with the passage of time, everything got straightened up. And a lot of people believe, non-religious people believe, in what Charles Darwin said. But people who believe in religions, because they know the story, they know the first man was Adam and his wife Eve, and they are responsible for bringing out this offspring and human race. So people who follow religion, they reject the theory presented by Charles Darwin. But to some degree, what Charles Darwin said was right. Not exactly how he explained, with a huge difference. But we can safely say some human beings on earth come from the progeny of a monkey. Now, it's very easy to say, but Sarkar Gohar Shahi said, a monkey eats less and he drinks more. Some people in our society, in Indian and Pakistani society, although most Pakistanis are Muslims, but so what? In this society, in subcontinental society, most people drink alcohol only when they night out. They go to a disco bar or disco club, they drink and dance. However, people in America and especially in England and in Europe, their social circle takes place in pubs. This is where they go for a chit chat, for the gossip. With a pint of lager, they're taking one sip and then tell you a story, and then after half an hour, another sip. So historically speaking, and evidently speaking, people of Europe drink more and they eat less. And this is exactly what monkeys do. They eat less and they drink more.
Now, it's a different story how Europeans may be called a progeny of apes. We have to go into further details, and I will. Hold your horses. Now, Charles Darwin said, man today is a man after having gone through a process of lengthy evolution, and its origin is an ape. But nobody said that Africans, black Africans, also went through a process of evolution, and their origin is donkey. European origin is monkey, African origin is donkey. Now, it's a mystery how black Africans have their origin as donkey, and how Europeans have their origin as monkeys. It is believed that the nation of Moses, among them who disobeyed Moses and rejected his message, were cursed, and as a result of this curse, they turned into monkeys. Right? So they turned into monkeys. However, at that time, women who were already pregnant, they also turned into monkeys. But when they went through labor, they delivered human babies. And this is how Europeans came into existence. So to a certain degree, it is justified to say that they are the progeny of an ape. Same thing happened to the people of Sheesh alayhi salatu wasalam. Those who disobeyed Sheesh alayhi salatu wasalam, they were cursed, and as a result of this curse, they turned into donkeys. Again, women who were already pregnant, they did turn into donkeys, but when they delivered a baby, the baby was a human. However, so there have been many different species of Adam, right? This is the point that I wanted to make. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، تو ان پر عذاب آیا، اور بطور عذاب ان کو بندروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس وقت جو عورتیں حاملہ تھیں وہ بھی بندر میں تبدیل ہو گئیں، لیکن جب ان کے یہاں زچگی ہوئی تو بچے انسانی صورت کے تھے، تھوڑا بہت منکی کا کردار ان کے جسموں میں آ گیا، وہیں سے ان کے بال سنہرے ہوئے۔ شیش علیہ السلام کی قوم میں جن لوگوں نے نافرمانی کی، ان پر عذاب آیا تو ان کو گدھا بنا دیا۔ جو عورتیں حاملہ تھیں وہ بھی گدھی بن گئیں، لیکن جب زچگی کے مراحل سے گزری تو گدھا پن تھوڑا تھوڑا تو ان میں شامل ہو گیا، لیکن انسانی صورت پر بچے پیدا ہوئے۔ یعنی صرف اس وقت جو لوگ تھے ان پر عذاب تھا نا، تو ان پر عذاب تو آیا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ باقی جو ان کے بچے تھے وہ بھی گدھے بنے۔ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ لیکن نشان عبرت کے لیے جن کے آبا و اجداد کو گدھا بنایا تھا، ان کی نسل میں وہ گدھوں کے اثرات آ گئے تاکہ دنیا عبرت پکڑے۔ اسی طرح جو بندر کی نسل، بندر جن کو بنایا تھا، ان کے اثرات ان کی نسل میں آ گئے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔
اسی طرح ایک نبی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی۔ اب ارد گرد کے گاؤں دیہات کے جو راجا، مہاراجا اور بادشاہ تھے، سب رشتہ لے کے پہنچ گئے۔ اب وہ نبی بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ جس بادشاہ کو بھی منع کیا وہ میرا دشمن بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں جو ہے ایک ترکیب بتائی، کہا کہ دیکھو تمہارے ارد گرد 7 ہیں بادشاہ اور ان کے 7 لڑکے آئیں گے، تو تم اپنی بیٹی کو دلہن بنا کے کمرے میں بٹھا دو، اور 6 جو ہے جانور بھی وہاں چھوڑ دو، جیسے کہ کتا ہے، بلی ہے، گائے ہے، اس طرح کے 6 جانور چھوڑ دیے، اور پھر جو بھی دولہا آتا جائے اس کو کمرے میں بھیجتے جاؤ، تو ایک ایک جو ہے دلہن سب کے لیے ہو جائے گی۔ اب یہ وہ مقام تھا جہاں سے انسانی جو یعنی قوم ہے، انسانیت جو ہے وہ مشکوک ہو گئی، لیکن یہاں پر صرف عورت ہوئی، سمجھ گئے؟ اب وہ ایک اصل عورت تھی، باقی جانوروں کو عورت بنایا۔ وہ جو کتا، بلی، گائے، جو بھی جانور چھوڑے تھے، وہ اللہ کے حکم سے وہ سب انسانی صورت اختیار کر گئے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھے کہ سانپوں میں ایک خاص سانپ ہے جس کو روحا کہتے ہیں، 1000 سال بعد وہ انسانی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ سرکار نے اس کا واقعہ بھی لکھا ہے دین الہی میں، پڑھا ہے نا واقعہ، کہ وہ جو بادشاہ تھا، وہ چین کے شہزادی راستہ بھول گئی، جنگل میں شکار کے لیے گیا تھا وہ، تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی تم رو کیوں رہی ہو، میں تمہیں تمہارے گھر بھجوا دوں گا۔ تو اس نے کہا جی اب بھجوا بھی دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، وہ مجھے قبول تھوڑی کریں گے۔ تو وہ گھر لے آیا، اسے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ جو ہے اس کے ساتھ رہنے کے بعد بادشاہ سلامت کے پیٹ میں درد ہونے لگا، بڑے حکیموں سے علاج کرایا، کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ تو بادشاہ سلامت بڑے پریشان تھے کہ کیا کریں یار، یہ تو درد کم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ بالآخر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ بھئی میں جو ہے آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کرو۔ اس نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ پہلے یہ آپ کو نسخہ دیتا ہوں، اس کے بعد شروع کریں گے۔ آج رات کو کھچڑی بنوائیں اور اس میں نمک زیادہ ڈالیں، زیادہ نمک ڈالیں۔ اب آپ کو معلوم ہے نا، زیادہ نمک کھا لیں اگر کسی چیز میں تو پیاس لگتی ہے، اور کھا کے سو جائیں، اور جب سوئیں تو اپنے بیڈ روم کے دروازے کھڑکیاں ایسے بند کریں کہ کھول نہ سکے کوئی، اور پھر جب سونے لگیں تو آپ سوئیں نہ، آنکھیں بند کر کے پڑے رہیں، تاکہ آپ کی بیوی کو یہ تاثر ملے کہ آپ سو رہے ہیں لیکن آپ نے سونا نہیں ہے، اور کمرے میں پانی نہ رکھیں۔ آدھی رات کا وقت ہوا، بیگم کو پیاس لگی، پانی تھا نہیں، دروازے کھڑکیاں بند تھی، اب جائے کیسے باہر؟ پیاس نے ستایا بہت، تو بالآخر جب اس نے شوہر کی طرف دیکھا کہ یہ بے خبر سو رہا ہے، تو وہ سانپ بن گئی اور کسی سوراخ میں سے نکل کے باہر گئی، پانی پی کے پھر آ گئی۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کے بڑا پریشان ہوا، اس نے بتایا کہ جی یہ ہوا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ کی جو بیوی ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ سانپ ہے، روحا، جو 1000 سال بعد انسان کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے اس کا زہر آپ کے پیٹ میں آ گیا ہے، تو آپ اس کو ٹھکانے لگائیں۔ خیر پھر یعنی ایکسرشن کے بہانے، سیر و سیاحت کے بہانے اس کو کشتی میں بٹھا کے لے گئے سمندر میں،
اور ایک مقام آیا وہاں پر اس کو پھینک دیا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سانپ انسان اگر بن سکتا ہے، یہ اللہ نے ایسا رکھا ہے قانون، سانپ اگر انسان بن سکتا ہے تو کوئی بھی جانور بن سکتا ہے اللہ کے حکم سے. شاید اسی لیے عبرت کے لیے یہ رکھا ہو تاکہ جب یہ راز کھلیں تو پہلے سے مثال موجود ہو. اب جناب وہ اصلی عورت اور وہ جو جانوروں کی عورتیں بنی تھی اب وہ مکس ہو گئیں. اب ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری ماں جو تھی وہ انسان کی نسل میں سے ہے یا وہ جو جانوروں کی عورتیں بنی تھی ان کی نسل میں سے ہے، یا ہماری بیوی انسانوں کی نسل میں سے ہے یا ان جانوروں کی نسل میں سے ہے. اب سب مکس ہو گیا. پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار پھر کیسے پہچان ہو؟ تو فرمایا کہ جو اصل انسان کی اولاد میں سے عورت ہوگی وہ شوہر کی خدمت گزار ہوگی، شوہر کی عزت کرے گی، بد کلامی نہیں کرے گی، اس سے خدمت گزار ہوگی فطری طور پر. اب وہ مکس ہو گیا. اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ کون انسان کی اولاد میں سے ہے، کون جانور کی اولاد میں سے ہے؟ سمجھ گئے؟ لیکن جاننا تو ہے نا کہ تم کون ہو. اگر اس میں ذات تمہارے قلب میں چلا گیا تو پھر تم انسان کی اولاد میں سے ہو، اور اگر نہیں گیا یا تو جہنمی ہو یا جانور کی اولاد ہو. اور قرآن نے بھی یہی کہا کہ اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ چوپایوں جیسے ہیں، یعنی جو چوپایوں کے اندر نہیں رکھے تھے لطائف اسی طرح ان میں بھی رکھنے کے باوجود بیکار ہیں. Aura TV Guidance brought to you